قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اس کا حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا. حساب کتاب کریں گے، اس کی نیکیاں ختم، گناہ بہت زیادہ. اس سے کہا جائے گا جہنم جاؤ، تمہارے پاس نیکیاں اتنی نہیں ہیں. وہ بیچارہ جائے گا جہنم کی طرف. جو بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ پھر بھی خدا سے راضی ہوگا. ابھی اس دنیا میں جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو خدا سے راضی ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں ہے. جس چیز کی وجہ سے ہم خدا سے ناراضی ہوتے ہیں، یعنی خدا سے ناراض ہوتے ہیں، امام حسین اسی چیز کی وجہ سے خدا سے راضی ہے. ہمیں کچھ ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں خدا تو دیکھ رہا ہے پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو گیا. غزہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. کل ہم نے رزق کی بات کی تو ان کو پھر کیوں نہیں رزق مل رہا. اس کو تھوڑا سنیں گے تو حل ہو جائے گا. امام حسین اصغر کی قربانی دینے کے بعد ارشاد فرماتے حون علی بانہ بعین اللہ، یہ میرے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ خدا تو دیکھ رہا ہے نا. اگر تو دیکھ رہا ہے تو اصغر کی قربانی آسان ہو گئی میرے لیے. خدا کے دیکھنے کی وجہ سے حسین کا فلسفہ دیکھیں اور ہمارا فلسفہ دیکھیں، سب راضی. یہ راضی جائے گا جہنم کی طرف. لیکن افسوس تو رہتا ہے نا، یوم الحسرہ تو ہے. اتنے میں ندا آئے گی، جاؤ محشر میں ذرا اعلان کرو میں فلاں ابن فلاں ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے جانتا ہو میری مدد کرے. چلو یہ بھی ایک آپشن تو ہے. اسے پتا ہے میں نے کسی کی کبھی کوئی مدد نہیں کی، میں دنیا میں کوئی اتنا نامی گرامی تھا نہیں، تو یہاں مجھے کون پہچانے گا. وہ آ کے محشر میں اعلان کرتا ہے میں فلاں ابن فلاں ہوں، کوئی ہے جو مجھے پہچانتا ہو. کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. وہ سر جھکا کے کہتا ہے چلو بھائی جہنم ہی میرا مقدر ہے. اتنے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آئیں گے. امیر المؤمنین تشریف لائیں گے اور کہیں گے میں تجھے پہچانتا ہوں، تو میرا شیعہ ہے. اور بہت سی حدیثیں ہیں جس میں ائمہ نے فرمایا اتنا عمل کر لو کل قیامت کے دن ہم تمہیں پہچان لیں. باقی ہم کر لیں گے، باقی ہم دیکھ لیں گے. جب امیر المومنین کہیں گے میں تمہیں پہچانتا ہوں، تو میرا شیعہ ہے، آپ کو اگر پتہ چل جائے آپ لوگ محشر میں ہوں اور یہ سارے عمل کا ثواب لے کے آپ ہوں اور امیر المومنین کسی کے لیے کہیں یہ میرا شیعہ ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، سارے شیعہ آگے بڑھیں گے، کہیں گے کیا چاہیے تجھے، کتنا ثواب چاہیے، یہ مجلس کا ثواب لے لے، یہ زیارت عاشورہ کا ثواب لے لے، یہ روزے کا ثواب لے لے، یہ میرے جشن کا ثواب اس کو دیں گے. بڑا ثواب اس کو مل جائے گا، تھوڑی دیر میں اس کا سارا مسئلہ حل. یہ جہنم جا رہا تھا، علی نے پہچان لیا، علی کے شیعہ آگے بڑھے اور اس کو ڈونیٹ کر دیا. ان کے ساتھ کیا ہوگا روایت نے نہیں بتایا، اور روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں. یہ تمام احادیث جب آپ ان کو مل کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا، یہ حدیث زیادہ پڑھتے رہیں بڑا مزہ آتا ہے، وإلا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جی بہت چاہ رہا ہے یہ بیان کروں، لیکن پھر آپ سے 5 منٹ کی یاد لیے، وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جائے گا. رہنے دیتے ہیں، اس سے یہ والا حصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جو اگلا بتانے والا. ندا آئے گی کہ اس کے حقوق اللہ کے مسائل تو سارے حل ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنے ثواب ڈونیٹ کیا، ٹھیک ہے نا، تم نے اپنے ثواب دیے. ایصال ثواب ہے یا نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایصال ثواب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، آپ محشر میں ہوں وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں اجازت چاہیے. وہاں آپ بغیر اذن کے کوئی عمل نہیں کر سکتے. اذن ہو جائے
آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ حقوق اللہ تو حل ہو گیا, لیکن حقوق الناس تو ابھی باقی ہے. انہیں راضی کرو گے تو آگے بڑھو گے, وَإِلَّا پھر بھی جنت نہیں ہے. یہاں بہت آسان ہے لوگوں کو راضی کرنا. یہاں اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے ناراض ہے, انشاءاللہ کوئی نہیں ہے جی, کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں, یہ پوچھوں گا بھی نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے, اس کے پاؤں پڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. کیا ہو جائے گا؟ سب کے سامنے اگر میں معافی مانگوں گا, وہ پتہ نہیں سر چڑھے گا, اور پتہ نہیں لوگوں کے سامنے کیا ہوگا. بھائی لوگوں کے سامنے 1000 لوگ ہی بیٹھے نا, 500 لوگ ہی بیٹھے, آپ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, کتنے لوگ دیکھ لیں گے, کیا ہو جائے گا؟ محشر کے دن جب روکا جائے گا, پورا عالم دیکھ رہا ہوگا, معصومین دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ اگلا بندہ راضی بھی نہیں ہوگا, آپ کے پاؤں پڑنے سے راضی نہیں ہوگا. اب ان سے معافی مانگو, یہ معاف کریں گے تو آگے جاؤ گے, وَإِلَّا آگے راستہ نہیں ہے. یہاں بھی بہت سی روایت ہیں, اس مقام کی بڑی روایت ہے. امیر المومن خود خدا کی بارگاہ میں پوچھیں گے, یہ سب آپ کو تعلیم دینے کے لیے, ہاں, کہ خدایا کیا کیا جائے. ندا آئے گی, علی صرف آپ راضی کر سکتے ہیں انہیں, اور کوئی انہیں راضی نہیں کر سکتا. امیر المومنین آگے بڑھیں گے, ان سے کہیں گے میں چاہتا ہوں تم اس سے راضی ہو جاؤ, تم کیا لوگے تاکہ اسے تم معاف کر دو. وہ بھی بڑے ذہین لوگ تھے, وہ کہتے ہیں مولا شب ہجرت جو آپ بستر پر سوئے تھے, اس میں آپ کے ایک سانس کا ثواب عطا کرتے ہیں. امیر المومنین کہیں گے لو ایک سانس کا ثواب تمہیں ملا. وہ اس ثواب کو لے کے جنت میں جائیں گے. جنت میں جتنا آگے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری ہے, جتنا دائیں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری, جتنا بائیں جا رہے ہیں وہ تمہاری ہے. وہاں آپ جس سپیڈ سے ٹریول کر سکیں گے وہیں پتہ چلے گا. وہ کہیں گے خدایا ہم نے جنت کا ایک حصہ مانگا تھا, تو نے تو یہ ساری جنت ہمیں دے دی. کہا تم جتنا جاؤ گے اس جنت کے کنارے نہیں پہنچو گے. یہ جنت کا ساری جنت نہیں ہے, یہ جنت میں سے علی کے ایک سانس کا ثواب ہے. خدا کرے ہمیں کل علی پہچان لے. اس پہ سب کا عقیدہ ہے, سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بڑے مزے کی بات ہے, آپ کے جو بھی عقائد ہیں وہ مسلمہ عقائد ہیں, اسے شیعہ سنی سب مانتے ہیں. قیامت کے دن جب تک آپ کو علی نہ پہچانے آپ جنت میں نہیں جا سکتے, مسلمہ ہے. صرف ایک بات ہے, ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں, ہے سب کے ہاں ہے, ہم بیان کرتے ہیں آپ بیان نہیں کرتے.